دیکھیں پہلے تو آپ نے پیپلز پارٹی کا ذکر کیا. پیپلز پارٹی جو ہے فرام ڈے ون جو ہے اس نے اپنے کارڈ بڑے احسن طریقے سے بڑے اچھے طریقے سے اس نے پلے کیے, اور فرنٹ پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کو رکھا, اور اس سے بھی پہلے حکومت میں آنے سے بھی پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم میں وہ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں تھے. جب ان کو پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس دیے گئے پی ڈی ایم کی طرف سے, اس وقت وہ پی ڈی ایم سے الگ ہو گئے تھے, تو پی ڈی ایم کا تو وہ حصہ ہے ہی نہیں. ہاں جی, لیکن بنیاد پی ڈی ایم کی پیپلز پارٹی نہیں رکھی تھی. جی بالکل رکھی تھی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ اس کے بعد ایک بڑی کلیئرٹی آ گئی تھی کہ ہم لوگ پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. انہوں نے بڑا کلیئرلی بتا دیا تھا کہ وی آر ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم. لیکن جب گورنمنٹ بنائی گئی یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد, اور اس میں وہ شامل ضرور ہوئے. اب یہ دیکھیں ایک بڑا ایک آئی وڈ سے کہ آصف زرداری صاحب جو جس طریقے سے سب کو ساتھ ملا لیتے ہیں نا, دو ہی از ناٹ پارٹ آف پی ڈی ایم, اس میں بالکل کلیئر بات ہے. سو وہ اس میں جس طریقے سے اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں لوگوں کو, ان کے دور حکومت کی بھی اگر بات دیکھ لی جائے, محترمہ بہت بڑی لیڈر تھی, لیکن محترمہ جو ہیں وہ اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکی جب بھی ان کو حکومت ملی. لیکن آصف زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بنے انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا, اور اس کی ریزن تھے, اس کا ریزن یہ تھے کہ وہ سب کو ملا کے ساتھ چلتے تھے, اور وہ سب لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے ان کو ساتھ مطلب جس طریقے سے اکوموڈیٹ کرنا ہے کر کے, اور ان کو ساتھ ملا کے حکومت کرتے رہتے تھے. دو اس وقت کے چیف جسٹس جو تھے افتخار چودھری صاحب, انہوں نے ان کو بہت اور ان کی حکومت کو بہت ٹف ٹائم بھی دیا, لیکن پھر بھی وہ بڑے طریقے سے اپنا ٹینیور پورا کر گئے. ناؤ کمنگ بیک ٹو دس تھنگ, پی ڈی ایم والی بات میں یہ ہے کہ دیکھیں وہ کبھی بھی فرنٹ پہ نہیں آئے. وہ فیڈرل گورنمنٹ کا حصہ بھی ہیں, فیڈرل گورنمنٹ میں ان کے لوگ بھی ہیں پیپلز پارٹی کے, وہ اس کے دے آر پارٹ آف دا گورنمنٹ ایز ویل, پارٹ آف دا کیبنٹ ایز ویل, بٹ دین اگین وہ آگے نہیں آئے, فرنٹ فٹ پہ نہیں آئے. اور ابھی آپ دیکھ لیں پچھلے کئی دنوں سے, آئی وڈ سے بلکہ کئی ویک سے, کئی ہفتوں سے, جتنے پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں, پیپلز پارٹی کے لوگ جو ہے وہ بالکل فرنٹ فٹ پہ آ کے نہ تو کرٹیسائز کر رہے تھے کسی چیز پہ کسی کو, اور اگر حکومت کو کرٹیسائز کیا جا رہا تھا تو دے آپٹڈ ٹو اسٹے مم, وہ چپ رہنا زیادہ بہتر سمجھتے تھے. آپ ٹاک شوز میں دیکھ لیں, ویسے دیکھ لیں, وہ چپ رہنا زیادہ پسند کرتے تھے بجائے اس کے کہ وہ پارٹ آف دیٹ کنورسیشن یا پارٹ آف دیٹ کنڈیمنیشن بن جائے, وہ نہیں بن رہے تھے. تو ان کا ریزن بڑا کلیئر ہے, ان کا وہ آئندہ آنے والے دنوں میں, اب یہ ایک ڈرائنگ روم ٹاک ہے آئی وڈ سے, لیکن میں آئی کین نریٹ اٹ. اب دا ڈرائنگ روم ٹاک از کہ جناب آئندہ آنے والی حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے, ٹھیک ہے, دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ آئندہ آنے والی حکومت پیپلز پارٹی بنا سکتی ہے. اور اگر پی ٹی آئی کے یا عمران خان صاحب کے سیٹیں زیادہ نکل آتی ہیں, ووٹ ان کو زیادہ بھی پڑ جاتا ہے, تو اتحادیوں کو ساتھ ملا کے پیپلز پارٹی حکومت بنانے کے لیے ماہر ہے, اور وہ حکومت بنا سکتی ہے مرکز میں. اب اس کو دیکھیں, ہماری بڑی ٹرکی قسم کی یہاں پہ سیاست ہوتی ہے پاکستان کے اندر, اور اس میں کوئی چیز حتمی نہیں ہوتی. لیکن دین اگین آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ڈرائنگ روم ٹاکس. یہ ڈرائنگ روم ٹاکس ہیں, ٹھیک ہے, اور اس میں آصف زرداری صاحب کو نظر آ رہا ہے. لیکن آصف زرداری صاحب کو وہاں پہ سندھ ان کے لیے کنفرم بنا ہوا ہے کہ جی سندھ کے اندر انہوں نے ووٹ ملنا ہی ملنا ہے ان کو, اور سندھ میں کوئی آپشن نہیں ہے. اس میں انفارچونیٹلی جو پی ٹی آئی ہے اس کے 8.5 لاکھ ووٹ جو اس کو ملا تھا لاسٹ الیکشنز میں, اور لوگ باہر بھی نکلے پی ٹی آئی کے لیے, انہوں نے ووٹ بھی ڈالا. اگر آج بھی کراچی میں, اگر میں صرف کراچی کی بات کروں, میں انٹیریئر سندھ کی 1 منٹ کے لیے چھوڑ بھی دوں, آج بھی اگر وہاں پہ دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کا زور ہے, پی ٹی آئی کا ووٹر سپورٹر وہاں پہ موجود ہے, لیکن وہاں پہ لیڈرشپ کرائسس ہے. There is a serious leadership crisis in Karachi as far as Karachi is concerned. تو وہ کراچی میں وہاں پہ ایشوز ہیں وہاں پہ. اب یہاں پہ بڑے اچھے طریقے سے آصف زرداری صاحب کارڈز کھیلے اور اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں ادر دین سندھ. وہ بلوچستان میں بھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنا قدم جمائیں وہاں پہ. کے پی کے میں بھی مولانا کے ساتھ مل کر, مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مل کر وہ وہاں پہ بھی اپنے قدم جمانا چاہتے ہیں. اور مرکز کے اندر بھی انہوں نے جو بیک ڈور ڈپلومیسی شروع کی ہوئی ہے اس وقت, وہ جو جاری ہے اس وقت ایز وی ٹاک, وہ بیک ڈور ڈپلومیسی جاری ہے ان کی. رانا صاحب, کل آپ نے اشارہ دیا اور آپ نے کہا کہ جنرل صاحب اس ملاقات کی بابت کرائیں گے, بتائیں گے کہ وہ ہوئی کیوں, کس سلسلے میں ہوئی.
صدر عارف الوی اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے درمیان. آج آپ ہی پردہ اٹھا دیں کہ اس کا مدعا ملاقات کا الیکشنز تھے یا کوئی رابطہ کاری؟ میرے خیال میں اس کا میں جواب بالکل دیتا ہوں آپ کو, لیکن بریگیڈیئر صاحب نے ایک بات کہی تھی کہ سندھ میں چینج آئے گی اور وہاں پہ آصف زرداری ہو یا پیپلز پارٹی ہو, اس نے جناب وہ سویپ آؤٹ ہو جائے گی. ان سو مینی ورڈز بریگیڈیئر صاحب واز سیئنگ دس. بٹ آئی پرسنلی تھنک کہ ٹھیک ہے, ہمیں تو کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, نہ تو ہمیں پی ٹی آئی سے کچھ لینا دینا, نہ پیپلز پارٹی سے. بٹ دا گراؤنڈ ریالٹی از دس کہ جو مینج کر سکتے ہیں پیپلز پارٹی والے جس طریقے سے, کیونکہ وہ وہاں پہ مینجمنٹ ہو نہیں رہی پی ٹی آئی کے اینڈ پہ. پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہاں پہ, وہ میجورٹی آف دا پیپل اوور دیئر دے آر کمپرومائزڈ. لوگ ان کے ساتھ ہیں, پی ٹی آئی کے ابھی بھی ساتھ ہیں, لوگ ان کے ساتھ چلنا بھی چاہتے ہیں, لیکن وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن لیڈرشپ پہ جب بات آتی ہے پی ٹی آئی کی, تو میجورٹی آف دا لیڈرشپ ان سندھ اینڈ اسپیشلی ان کراچی دے آر کمپرومائزڈ. سو اس میں آ کے لوگ جو ہے نا دے گیٹ انٹو ٹو مائنڈ. بٹ ایز آف ناؤ ابھی بھی میجورٹی ہے لوگوں کی پی ٹی آئی کی وہاں پہ, لیکن وہ اب جب تک وہاں پہ اچھی لیڈرشپ نہیں لائیں گے اور اچھے لیڈرز وہاں پہ نہیں آئیں گے جو ڈیلیور کر سکیں عوام کو, وہ وہاں پہ مسئلہ رہے گا. سیکنڈلی جو بات ہوئی تھی پریزیڈنٹ صاحب کی اور جناب عمران خان صاحب کی ملاقات کی, دیکھیں اس میں 3 کنسرن جہاں تک مجھے پتا ہے, میرے پاس جو انٹیل ہے میں وہ شیئر کر دیتا ہوں آپ سے, لیکن پروبیبلی میں اس کو ورڈ بائی ورڈ شاید نہ کر سکوں شیئر. لیکن 3 چیزوں پہ اس پہ بات ہوئی تھی. ایک بات یہ تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بتایا جائے کہ جناب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی دیکھیں عمران خان صاحب ابھی بھی نکلیں گے, کل جب جلسے کے لیے نکلیں گے تو بلٹ پروف گاڑی میں نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ بلٹ پروف گاڑی میں پھریں گے, ٹھیک ہے جی, اور لوگ بلٹ اینڈ بامب پروف جی, اور اس کے وہ جائیں گے. لیکن دا پوائنٹ از کہ جو اسکیئر ہے ان کو, جو ان کے مائنڈ میں یا جو ان کو انفارمیشن ملی ہوئی ہے, پتہ نہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, مجھے نہیں پتا اس چیز کا. کہ کئی باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں, لوگ ان کے 2-4 لوگوں کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں, وہ ان کو ایسی چیزیں بتا دیتے ہیں جو کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں بھی ہوتا. بٹ اینی ویز وہ ان کو زیادہ بہتر پتا ہوگا خان صاحب کو, یا ان کے ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بات وہ زیادہ سنتے ہیں, ان کو پتا ہوگا. لیکن وہ جو ہوتا ہے نا گاڑی سے اتر کے کورٹ کے اندر جانے تک کا جو مسئلہ ہے, جو سیکیورٹی کے بارے میں وہ کنسرن ہے, وہ ایک تو ایشو وہ ڈسکس ہوا. دوسرا جو ایشو ڈسکس ہوا تھا پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ, وہ الیکشنز کے بارے میں ہوا تھا. اور وہ الیکشنز کے بارے میں, کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب آپ سندھ میں بھی الیکشن کرائیں, اور اگر ہو سکتا ہے تو بلوچستان میں بھی الیکشن کرائیں. سو پیپلز پارٹی اس چکر میں ہے کہ اگر پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے تو ان صوبوں میں بھی کرا لے. اچھا, وہ اس کا ریزن ملٹیپل ہے, کیونکہ اس وقت وہ سمجھتے ہیں کہ سندھ وہ جو اپنے کسی نہ کسی طریقے سے مینج کر لیں گے. بٹ اینی ویز جو بھی ہے اس وقت سچویشن, لیکن یہ بھی ایک بات ہوئی تھی کہ اگر یہ 4 صوبوں میں اگر ہونے ہیں تو وائی ناٹ سارے ملک میں کیوں نہ ایک دفعہ ہو جائے. تو وہ بھی ایک ڈسکشن ہوئی تھی. تیسری جو پوائنٹ تھا جو ڈسکشن ہوئی تھی, وہ شاید میں نہ شیئر کر سکوں, مجھے اس پہ معذرت کرنی پڑے گی, لیکن وہ number you have dialed is not responding at the moment. رانا صاحب آپ اگری کریں گے اس سے؟ not responding at the moment. اوکے ٹھیک ہے, اس سے آگے یعنی کہ بالکل میں اگری کروں گا.